اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ آسیہ محمد سلیمان جوناگڑھی، جو کہ ابن کثیر کے مترجم محمد جوناگڑھی کی پوتی ہیں، جن کا مدرسہ دارا سیاہ مکہ مکرمہ میں ہے، عرصہ دراز سے درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہے۔ ان کی یہ تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج میں اپنی اس چھوٹی سی تقریر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا پیر و مرشد اور رہبر و رہنما کون ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ دنیا میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مل کر بھی نبی علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تمام اولیاء کو، اولیاء اللہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر نیک متقی اور پرہیزگار شخص کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو کتاب و سنت کا پابند ہے اس کی گرد و پا کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی توہین اور گستاخی کو ایمان کی بربادی کا سبب سمجھتے ہیں۔ ہاں، میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہر شخص کو ولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص کتاب و سنت کا پابند ہے یا نہیں، اس کا کنیکشن نبی علیہ السلام سے ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر ملتا ہے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر نہیں ملتا تو اس کو ذرا بھی حیثیت نہ دیں۔ ہم ہر جبہ پہننے والے کو ولی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہمارے نزدیک ولایت کا معیار کتاب و سنت ہے۔ جو شخص کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ ولی ہے، اور جو شخص کتاب و سنت کا پابند نہیں ہے، ہم اس کو کسی صورت میں بھی ولی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے بھی ولی کے لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون کی شرط لگائی ہے۔ جو اس شرط پر پورا اترے گا وہ ولی ہے، اور جو پورا نہیں اترے گا وہ ولی نہیں ہے بلکہ ملمع ساز ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، دنیا میں جتنے بھی پیر و مرشد گزرے ہیں، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہی اس مرتبے کو پہنچے ہیں۔ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے صرف اور صرف اسی گھر سے ہی ملا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صداقت ملی ہے تو اسی گھر سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عدالت ملی ہے تو اسی گھر سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سخاوت ملی ہے تو اسی گھر سے، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت ملی ہے تو اسی گھر سے، ائمہ کو امامت ملی ہے تو اسی گھر سے، اولیاء اللہ کو ولایت ملی ہے تو اسی گھر سے۔ غرض یہ کہ جس کو بھی کوئی مقام اور مرتبہ ملا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے ہی ملا ہے۔ آج اگر کوئی پیر اپنی نسبت اور تعلق نبی علیہ السلام سے توڑ کر کسی دوسری طرف منسوب کرتا ہے تو وہ پیر نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ جو پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہو کر اپنے ذاتی خیالات کو شریعت سے مقدم سمجھتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ پیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جلوت اور خلوت کی زندگی پاک اور صاف ہو، اس کے ظاہری اور باطنی عمل سنت کے مطابق ہوں، اور اس کی شکل و صورت، گفتار و کردار اسلام کے عین مطابق ہوں، اور اپنے مریدوں کو بھی یہی اوصاف حسنہ پیدا کرنے کی وہ ترغیب دے
پیر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مریدوں کی روحانی اور جسمانی اصلاح کرے، اور جب ان کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو پھر اس کے تدارک کے لیے ان کو اس کا علاج بتائے، اور ان کو ایسے درود و وظائف سکھائے جس سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ آج ہم جب دنیا میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخصیت ایسی نظر ہی نہیں آتی جس میں یہ سب خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہوں۔ آئیے آج میں یہ دعوت دیتی ہوں کہ دنیا کے لوگوں، تم نے اگر کوئی پیر و مرشد پکڑنا ہے تو ذات اقدس کو پکڑو جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ساری دنیا سے اپنے تعلقات توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیر و مرشد تسلیم کر لو۔ دنیا وما فیہا کی تمام کامیابیاں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کے سامنے چند وہ چیزیں پیش کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت پیر اپنے مریدوں کے سامنے پیش فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مریدوں یعنی صحابہ کرام کے عقائد کی اصلاح کے لیے ان کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مشرک آدمی کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد چوری، زنا، قتل اولاد، غرض یہ کہ ہر اس برائی سے بچنے کا حکم فرمایا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیا کرتے تھے، مگر عورتوں سے کبھی آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لی تھی، بلکہ زبانی اقرار لیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ ایک چادر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے اور اس کا دوسرا حصہ عورتوں کی طرف پھینک دیتے تاکہ وہ اس کو پکڑیں، پھر ان سے سب برائیوں سے اجتناب کا عہد لیتے۔ عورتوں سے آپ ہمیشہ پردے میں بیعت لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط من المبایعات، کہ خدا کی قسم آپ نے بیعت کے وقت کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ فتح مکہ کے دن بہت سی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں، کہنے لگیں ابسط یدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصافحک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ہماری طرف کیجئے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ جس طرح آپ مردوں سے بیعت لیتے ہیں اسی طرح ہم سے بھی بیعت لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا انی لا اصافح النساء، کہ میں عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کرتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ اللہ اکبر، رواہ النسائی صححہ الالبانی۔ آج کل کے سبحان اللہ پیر ماشاءاللہ عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں، بلکہ جو عورت پردے دار ہو اس کو کہتے ہیں بیٹی پردہ اتار دو، ہم سے پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ آج اگر ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے تو قیامت کے دن آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ میری بہنوں، سب سے زیادہ پاک باز شخصیت جناب رسالت مآب تمہارے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب وہ عورت سے پردے میں بغیر ہاتھ میں ہاتھ رکھے بیعت لیتے ہیں تو دوسرے پیر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بے پردہ بیعت لے۔ یاد رکھیے، جو پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ پیر نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے پیروں کا محاسبہ کرے اور ان کو اس فعل بد پر سزا دے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں عرض کر رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت ایک پیر ہونے کے اپنے مریدوں سے بیعت لے کر ان کی روحانی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا فَإِن وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةِ، اگر تم نے اس معاہدے کو جو میرے ساتھ کیا ہے پوری طرح نبھایا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اصول اور قاعدے کی بات ہے کہ مرید کو جب کوئی تکلیف
یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنے پیر کے پاس آ کر اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے تدارک کا حل چاہتا ہے۔ پھر پیر اپنے مرید کے لیے یا تو دعا کرتا ہے یا اس کو مصیبت سے چھٹکارے کے لیے وظائف بتاتا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اس کے ازالے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کرتے تو آپ ان کے لیے دعا بھی فرماتے اور ان کو مصائب کے حل کے لیے وظائف بھی بتلاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حبیب کی بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر تنگی گزران کی شکایت کرتی ہیں کہ بہت تنگی ہے، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے۔ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہماری تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت عطا فرمائی کہ وہ سنبھال بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ بارش بند ہو گئی، صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت الاموال وانقطعت السبل، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گئے ہیں اور راستوں میں چلنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا ہے، اس لیے آپ بارش کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے دوران خطبہ ہی بارش کے لیے دعا فرما دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب دعا کے لیے کہا گیا تھا اس وقت بڑی سخت کڑاکے کی دھوپ تھی اور آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک کہتے ہیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان جو تھا وہ ابر آلود ہو گیا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ختم بھی نہیں آپ نے کیا تھا کہ بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیفیت یہ ہوئی کہ جمعے کو بارش شروع ہوئی، ہفتے کو بارش، اتوار کو بارش، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، جمعرات تک بارش ہوتی رہی اور جمعے کو بھی بارش متواتر ہوتی رہی۔ 8 روز بارش ہی بارش ہوتی رہی۔ پہلے ہوتی نہیں تھی بارش مگر اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو پھر لوگوں نے کہا ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے تھے اور اب بارش کی زیادتی کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، دعا کر دیجئے کہ بارش رک جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ اور برباد ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ دعا فرمائی اللہم حو علینا ولا علینا، کہ یا اللہ بارش کو ہٹا کر اس جگہ لے جا جہاں اس بارش کی ضرورت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کی دعا کرتے ہی بارش رک گئی اور وہ آسمان جو بادلوں سے بھرا ہوا تھا آنن فانن صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ آ کر اپنے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کی فریاد کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں، میں اس کو اسلام کی دعوت دیتا تھا مگر وہ انکار کر دیتی تھی۔ فدعوتها یوما فسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکراہ، ایک دن جب میں نے اس کو دعوت اسلام پیش کی تو اس نے آپ کی شان اقدس میں نہایت گندی باتیں، گستاخانہ الفاظ کہے، جن کو کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جن کو سن کر میں بےتاب ہو گیا اور رونے لگا۔ پھر اسی حالت میں ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر عرض کی کہ حضور میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے کہ میری ماں جو ہے مسلمان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ فخرجت مستبشرا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی دعا کے بعد خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹا تو میں نے دیکھا دروازہ بند ہے۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو میری والدہ نے کہا ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں آواز سن رہا تھا، پانی کی آواز اندر سے آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے انتظار کیا، مجھے محسوس ہوا کہ میری والدہ نہا رہی ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ نے کپڑے تبدیل کر کے دروازہ کھولتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا اور آپ کو جا کر اپنی ماں کے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ جس نے تیری ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان اقدس ہے نبی علیہ السلام کی، ادھر دعا کی اور ادھر دعا پوری بھی ہو گئی۔ پیر ہو تو ایسا ہو کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی خطا نہ جائے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ پیر اس کو پکڑیے جس کی اطاعت و فرما برداری سے تمہاری اور ہماری تقدیریں بدل جائیں۔ پیر اس کو پکڑیے، اس کو بنائیے جس کی مجلس اختیار کرنے سے دنیا و ما فیہا کی کامیابیاں ہمارے قدم چومنے لگیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مرشد تسلیم کرتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ساری دنیا کے پیر و مرشد اکٹھے کر لیے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد و پا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ کر اس کا علاج تلاش و دریافت کرتے، اس کا علاج پوچھتے۔ آپ پھر اپنے مریدوں کی تکلیف کے ازالے کے لیے ان کے حق میں دعائیں بھی فرماتے اور ان کو حل مشکلات کے لیے وظائف بھی بتلاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ان دنوں بخار کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے۔ میں نے درخواست کی کہ حضرت دعا کیجئے مدینہ منورہ اس مرض بخار سے نجات پا جائے، یعنی بخار مدینہ منور سے دور چلا جائے، ہٹ جائے بخار، یہ بیماری دور ہو جائے، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا بہت خراب ہے اور سب کو اس بخار میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے صحابہ کرام بھی تندرست ہو گئے اور بخار کی وبا بھی دور ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کا ایک مرید آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم ہے کہ میرے ابا جی جنگ احد میں مقروض شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے قرض خواہوں کو کہا ہے کہ ہماری ساری کھجوریں لے لو اور قرضہ میرے باپ کا معاف کر دو، مگر انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے جس سے میرے ابا جی کا سارا قرضہ جو ہے وہ اتر جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کا علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگاؤ۔ چنانچہ میں نے کہتے ہیں کہ ایسا ہی کیا، آپ تشریف لے آئے۔ قرض خواہوں نے بھی آ کر قرض کا مطالبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض خواہوں کا طرز عمل دیکھا تو اٹھ کر کھجوروں کے بڑے ڈھیر کے ارد گرد 3 چکر لگائے اور پھر اس پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اپنے اپنے قرض خواہوں کو ناپ کر کھجوریں دو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے کھجوروں کو ناپنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میرے والد کے ذمے جتنا قرض تھا سب کا سب ادا ہو گیا اور کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے۔ پیر ہو تو ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھوڑے مال میں بھی برکت پیدا کر دے، زیادہ کر دے۔ آج کل کے پیر تو ماشاءاللہ جہاں ایک دفعہ پھیرا مار جاتے ہیں وہاں کئی دنوں تک کمی پوری نہیں ہوتی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ایک دفعہ پھیرا مارتے تھے وہاں برکتیں ہی برکتیں چھوڑ جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ فیہن بالبرکہ، کہ میں آپ کے پاس چند کھجوریں لایا ہوں جو تعداد میں تقریباً 21 تھیں، اور عرض کیا کہ اس میں یا رسول اللہ برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر برکت کی دعا فرمائی اور حکم دیا خذہن فاجعلہن فی مزودک کلما اردت ان تأخذ منها شیئا فادخل فیہ یدک فخذ،
کہ ان کھجوروں کو جا کر اپنے تھیلے میں ڈال لینا۔ یاد رکھیے کتنی کھجوریں تھیں؟ 21 کھجوریں۔ آپ نے فرمایا ان کھجوروں کو جا کر اپنے تھیلے میں ڈال لینا، جب تجھے کھجوروں کی ضرورت ہو تو تھیلے میں ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرنا، لیکن اس کو تھیلے کو جھاڑنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کئی سال تک میں تھیلے میں سے کھجوریں نکال کر خود بھی کھاتا رہا اور اپنے دوست و احباب کو بھی کھلاتا رہا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ بھی کرتا رہا، مگر کھجوریں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ تھیلا ہمیشہ میرے پاس رہتا تھا، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اس دن وہ تھیلا مجھ سے ضائع ہو گیا، کھو گیا۔ میری ماں اور بہنوں، نبی علیہ السلام کسی مرید کی تکلیف کے ازالے کے لیے دعا فرما دیتے اور کسی کو پڑھنے کے لیے وظیفہ بتلا دیتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ اب مجھے اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور میں ہر وقت غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہوں، خدا کے لیے میرے بارے میں کچھ کیجیے تاکہ میرا غم جو ہے وہ دور ہو جائے اور میں سکون کی زندگی بسر کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، فکر مت کرو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس کے کرنے سے تیرا سارا قرض اتر جائے گا اور تو آرام کی نیند بھی سوئے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یہ وظیفہ روزانہ صبح شام پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے چند دن ہی یہ وظیفہ پڑھا تھا، یہ دعا پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا قرضہ بھی اتار دیا اور میرے غم بھی دور فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، صبح شام اس وظیفے کو کثرت سے پڑھے گا، لا تعداد، گن کے نہیں، لا تعداد پڑھے گا، اگر اس کے سر پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آج کل کے پیر لوگوں کو شرکیہ وظائف بتلاتے ہیں۔ مجھے ایک بہن نے بتایا کہ مجھے میرے پیر نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے کڑک علی، کڑکا علی، دشمن نو منجے پا علی یا علی وظیفہ بتلایا ہے۔ میں دوبارہ کہتی ہوں، ایک بہن نے مجھے یہ بتایا کہ میں بہت ہی پریشان تھی، جب میں پیر صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے دشمن کو زیر کرنے کے لیے یہ پڑھا کرو، کڑک علی، کڑکا علی، دشمن نو منجے پا علی یا علی، یہ وظیفہ بتایا۔ اور کئی لوگ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا فرید کا ذکر کرتے ہیں، یا خواجہ اجمیری، پار کرو کشتی میری، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مریدوں کو خدا کے آگے جھکنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بیماری کے ازالے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ جس بیمار پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دو گے اللہ تعالیٰ اس کو صحت فرما دے گا، صحت دے دے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہ، 7 دفعہ اس کو پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کرتی ہیں کہ آپ جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے جسم پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس قسم کے بے شمار وظائف ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مریدوں کو مصائب و تکالیف کے حل کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان وظائف کو اپنا معمول بنائیں اور شرکیہ وظائف سے اجتناب کریں۔ میری بہنوں، پیر ہو تو ایسا ہو کہ مرید کے لیے اگر دعا کرے تو اس کی دنیا و آخرت سنور جائے، اگر وظیفہ بتائے تو کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائے
اور اگر کسی مرید کے گھر چلا جائے تو اس کا گھر انوار و برکات سے معمور ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں ہم خندق کھود رہے تھے کہ درمیان میں ایک بڑا سخت پتھر آ گیا۔ ہم نے اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کھودتے کھودتے درمیان میں ایک پتھر آ گیا ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ نے فرمایا چلو میں اسے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ اٹھے تو میں نے دیکھا آپ کے پیٹ پر شدت بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس کا بہت ہی برا اثر ہوا، میں پریشان ہو گیا۔ جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے دیکھ کر۔ کہتے ہیں میں فوراً گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہا هل عندك شيء فإني رأيت بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا ایک سا جو اور ایک بکری کا بچہ موجود ہے، میں جو پیس کر روٹی تیار کرتی ہوں اور تم بکری کے بچے کو ذبح کر کے گوشت بنا لو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کھانا کھلا دینا۔ چنانچہ بیوی نے جو پیس کر آٹا بنایا اور میں نے بکری کو ذبح کر کے گوشت بنا دیا۔ کہتے ہیں ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فساررته فقلت یا رسول اللہ ذبحنا بہیمة لنا وطحنت صاعا من شعیر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چپکے سے عرض کیا کہ وہ تھوڑا سا گوشت تھا بکری کا اور تھوڑے سے ہی 1 کلو 1 سا جو کی روٹی انہوں نے بنائی تھی، تو اس واسطے انہوں نے آن کر چپکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ اور 1 سا جو تھے جس کا ہم نے کھانا تیار کر لیا ہے، آپ اپنے بس چند ساتھیوں کو لے کر میرے ساتھ گھر تشریف لے چلیں اور جا کر کھانا جو ہے وہ تناول فرما لیں۔ آج کل کا دیکھیے کوئی اگر پیر ہوتا تو فوراً اٹھ کر 5-7 آدمی اپنے ساتھ لے کر چپکے سے کھانا کھاتا، مگر قربان جاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے اس طرح جا کر کھانا پسند ہی نہیں کیا۔ جیسے کہ جابر نے کہا تھا آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے لیجئے، کھانا بہت تھوڑا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے جانا یا چند صحابہ کو لے کر جانا پسند نہیں کیا، بلکہ فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الخندق یا اہل الخندق ان جابرا صنع سورا فحی حلا بکم۔ اللہ اکبر، اونچی آواز سے آپ نے زور کی آواز سے اعلان فرمایا کہ اے خندق کھودنے والو، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چلو جا کر سب کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جابر تم چلو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے کی دعوت دی، جابر کہتے ہیں میں ڈر گیا۔ میری بیوی نے بھی نصیحت کی تھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کہنا کھانا بہت تھوڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سب آ جائیں اور کھانا جو ہے وہ کم پڑ جائے۔ تو کہتے ہیں میں ڈر گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلو اور جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک روٹی نہ پکانا اور نہ ہی ہانڈی چولہے سے اتارنا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں گھر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے آتے ہی آٹے میں اور ہانڈی میں اپنا لب مبارک یعنی تھوک ڈال کر برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ تاکہ وہ روٹیاں پکائے اور ہانڈی کو چولہے سے مت اتارنا بلکہ اوپر سے ہی سالن ڈال کر دیتے جانا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم خندق والے 1000 آدمی تھے، سب نے کھانا کھا لیا اور سب کھانا کھا کر چلے گئے، مگر ہماری ہانڈی اور ہمارے آٹے میں ذرہ جتنی بھی کمی نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیر ہو تو ایسا ہو کہ اس وقت تک خود کھانا نہ کھائے جب تک اپنے مریدوں کو نہ کھلائے، پھر لطف کی بات یہ ہو کہ 5-7 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں کو کفایت کر جائے۔ آج کئی جاہل لوگ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے گھر جا کر ختم پڑھا تھا، لہذا ختم پڑھنا سنت نبوی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ اگر یہ حدیث ختم کی دلیل ہے
تو کیا دنیا کا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے حضرت جابر کے گھر جا کر کیا پڑھا تھا؟ اگر ختم پڑھنا سنت نبوی ہے تو پھر وہی کچھ کرنا چاہیے جو آپ نے حضرت جابر کے گھر جا کر کیا تھا، اور وہی کچھ پڑھنا چاہیے جو کچھ آپ نے پڑھا تھا۔ حدیث کے الفاظ تو یوں ہیں کہ آپ نے آٹے میں اور ہانڈی میں لب مبارک یعنی اپنا تھوک ڈال کر برکت کی دعا کی۔ اب ختم پڑھنے والے مولوی صاحب کو بھی چاہیے کہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے پہلے کھانے میں تھوک ڈالے اور پھر دعا کریں، پھر دیکھیں کہ اس کا کیا حشر بناتے ہیں لوگ۔ میری بہنوں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے احادیث کو توڑ پھوڑ کر لوگوں کے سامنے یہ مولوی لوگ پیش کرتے ہیں۔ حضرت جابر والی حدیث تو کسی صورت میں بھی بطور دلیل ختم کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہوا ہے۔ اگر اس حدیث کو دلیل بنانا ہے تو وہاں 5-7 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمی کھا جاتے ہیں، مگر کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں سیکنڈوں میں ہانڈیاں اور کنالیاں صاف ہو جاتی ہیں اور کئی آدمیوں کا کھانا اکیلا مولوی ہی کھا جاتا ہے۔ سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو پھر اس طرح کیجئے جس طرح آپ نے کیا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم صدقہ خیرات کے منکر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص بے ایمان ہے جو صدقہ خیرات کا منکر ہو۔ صدقہ خیرات دو، مگر مستحقین کو دو، جو اس کے مستحق ہیں ان کو صدقہ خیرات دو۔ کیا صدقہ خیرات کا مستحق ہمیں سب سے زیادہ مولانا ہی معلوم ہوتے ہیں؟ صدقہ خیرات دینا ہے تو اس کے اہل غریب اور مسکین لوگ ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ اگر کسی غیر مستحق کو صدقہ دیا گیا تو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یہ ختم والا چکر تو صرف پیٹ کے پجاری مولویوں کا بنایا ہوا ہے۔ میری بات اگر غلط ہو تو آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ چند اچھے کھانے پکائیے اور پکا کر مولوی صاحب کو ختم کے لیے بلائیے۔ جب وہ ختم پڑھ چکے تو اس کو کہیے جزاک اللہ خیر، مولانا صاحب یہ کھانا غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، اس لیے اب آپ تشریف لے جائیے اور اس کو کچھ بھی نہ دیجیے۔ پھر دوسری دفعہ دیکھیے ختم پڑھنے کے لیے مولانا صاحب آتے ہیں، ان کو بلائیے، دیکھیے وہ آتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آ جائیں تو سبحان اللہ، نہیں آئیں گے اس لیے کہ یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہ ساری انہوں نے بدعات بنائی ہوئی ہیں۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، مولوی صاحب آپ کے کھانے مال غنیمت سمجھ کر کھاتے ہیں اور آپ بھی اچھی طرح ان کو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں، تو وہ کیسے اس کو حرام کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، جو مال سنت نبوی کو چھوڑ کر غلط طریقے سے حاصل کیا جائے وہ بظاہر تو مال نظر آئے گا، مگر حقیقت میں جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ایک دفعہ تشریف فرماتے ہیں، ایک دفعہ جاتے ہیں، وہاں برکتیں ہی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سفر ہجرت میں چلتے چلتے جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، چلتے چلتے آپ ام معبد کے خیمے کے قریب سے گزرے۔ ام معبد ایک عورت تھی، ان کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ یہ عورت قوم خزاعہ سے تعلق رکھتی تھی اور مسافروں اور راہگیروں کی مہمان نوازی میں بڑی مشہور تھی، اس لیے مسافر بھی یہاں ٹھہر کر ذرا آرام کر لیا کرتے تھے اور کچھ کھا پی لیا بھی کرتے تھے۔ آپ نے ام معبد سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگی نہیں، اگر کچھ ہوتا تو پوچھے بغیر ہی میں آپ کے سامنے حاضر کر دیتی۔ اتنے میں فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شاۃ فی الخیمہ، خیمے کے اندر کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، ما هذه الشاۃ یا ام معبد، ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ کہنے لگی، شاۃ خلفها الجہد عن الغنم، کہ یہ بیمار ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس لیے اسے گھر میں ہی باندھ رکھا ہے۔ انہی الفاظ کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا، آپ نے فرمایا، حل بہا من لبن، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ کہنے لگی، ہی اجہد من ذالک، یہ دودھ کے قابل ہی نہیں ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہوتی تو میں خود بخود دودھ دھو کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتاذنین لی ان احلبها، کیا تو مجھ کو ان احلبها
کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ کہنے لگی بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلْبًا فَأَحْلُبْهَا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اگر آپ کو اس کے تھنوں میں دودھ نظر آتا ہے تو بڑے شوق سے دودھ نکال لیجئے۔ فدعا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى اللہ تعالی، آپ نے بکری کو منگوایا اور اس کے تھنوں پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی۔ بکری نے اپنے پاؤں کو دودھ دھونے کے لیے کشادہ کر دیا، یعنی اپنے پیر جو تھے کھول دیے، اور جگالی کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا ایک برتن لاؤ۔ مائی نے برتن دے دیا، آپ بکری کے قریب بیٹھ کر اس کو دھونے لگے۔ سبحان اللہ، برتن جو تھا دودھ سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملأ الأناء ثم غادره عندها، دوبارہ پھر آپ نے دودھ دھویا۔ ایک دفعہ تو آپ نے نکال کر معبد کو اور صحابیوں کو پلایا اور خود پیا، پھر جب آپ نے دوبارہ دودھ نکالا برتن بھر گیا، تو معبد کو کہا اس کو رکھ لو اور اب ہم چلتے ہیں۔ معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو جب دیکھا تو کہنے لگی کہ مجھے مسلمان کر لے۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور آپ آگے روانہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو معبد کا خاوند بکریاں چرا کر گھر آیا تو گھر کی حالت بدلی ہوئی دیکھی، پھر دودھ سے بھرے ہوئے برتن کو دیکھ کر حیران ہو گیا، پوچھنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ معبد نے سارا قصہ بیان کر دیا، کہنے لگا کہ مجھے اس کا حلیہ بتاؤ۔ معبد نے حلیہ بتایا تو کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی آخر الزمان پیغمبر ہیں جس کی تلاش میں نے یہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ بے قرار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑا اور ملاقات کر کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی مدت سے صرف آپ کے انتظار میں آپ کی ہجرت کے راستے میں ڈیرا لگا کر بیٹھا ہوا تھا، مجھے آپ مسلمان کر لیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا، دین اسلام پر بیعت لی اور آپ آگے روانہ ہو گئے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج کل کے پیر پہلے خود کھاتے ہیں پھر مریدوں کو کھلاتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مریدوں کو کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ جس گھر میں پھیرا مار جاتے ہیں وہاں دنیاوی برکتوں کے علاوہ ان کے جنت الفردوس کا مکین بھی بنا جاتے ہیں۔ کتنا بد نصیب انسان ہے وہ جو ایسے پیر و مرشد کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت لگائے۔ کتنی بے انصافی ہے کہ جو شخص کہے کہ میرے پیر و مرشد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کہے کہ میرے پیر و مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو تو گستاخ کہہ دیا جائے، اور جو شخص کہے کہ میرا پیر فلاں فلاں بزرگ ہے، اس کو عاشق کہا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ پیر پکڑنا ہے، پیر بنانا ہے تو اس کو پکڑیے، اس کو بنائیے جس کو مرید کی دنیا و آخرت کی، جس کو مرید کی دنیا اور آخرت کی فکر ہو، مرید کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر ہو۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ پیر ایسا ہو کہ اپنے غریب اور مسکین مریدوں کو دولت مندوں پر ترجیح دے، ایسا نہ ہو کہ موٹے موٹے لوگوں کا تو خیال رکھے اور غریبوں کو نظر انداز کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ آپ میرے ہاں مہمان ٹھہرے تاکہ میں آپ کی خدمت کا شرف حاصل کر سکوں۔ صحابہ نے آپ کی خدمت میں درخواستیں پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ میری سواری مامورۃ من اللہ ہے، جس گھر کے سامنے یہ بیٹھے گی میں اسی کے ہاں قیام کروں گا۔ چنانچہ سواری چل پڑی۔ ہر صحابی دلی دل میں خدا تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں
یا اللہ آپ کی سواری میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے۔ ہر صحابی یہی دعا کر رہا ہے۔ ایک نہایت ہی غریب مسلمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بیوی کہنے لگی کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے گھروں میں مہمان بن کر ٹھہرنے کی درخواستیں پیش کر رہے ہیں، تم بھی جا کر قسمت آزمائی کر لو، شاید ہماری درخواست قبول فرما لیں۔ ابو ایوب کہنے لگے اللہ کی بندی، وہاں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں اور ہم غریب ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر خدا تعالیٰ کے ہاں، اللہ رب العالمین کے ہاں دولت مندوں کی قدر ہے تو پھر آپ کسی دولت مند کے گھر ہی قیام کریں گے، اور اگر غریبوں کی قدر ہے تو پھر گھبراؤ نہیں، ہم سے زیادہ پورے مدینہ منورہ میں کوئی بھی غریب نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ہمارے گھر ہی آئیں گے۔ ادھر گھر بیٹھے میاں بیوی یہ باتیں کر رہے ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گھروں کو کراس کرتی جا رہی ہے۔ آخر چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور حضرت ابو ایوب کو مبارکیں دینے لگتے ہیں کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پسند کیا ہے۔ چنانچہ آپ اپنی سواری سے اترتے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہی تھی میری ماں اور بہنوں، ہمارا پیر وہ ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی پیر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت جو سب سے پہلے شروع میں نے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر میں میری اس بات کی تصدیق کی ہے۔ لکھتے ہیں طوبى لأہل الحدیث لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آیت میں بعض سلف کے نزدیک اہل حدیث کے لیے بہت بڑی بزرگی ہے، کیونکہ ان کے امام اور کوئی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میری بہنوں، آئیے ہم سب اکٹھے ہو کر اس پیر کا دامن پکڑ لیں جن کی تابعداری ہم پر فرض کر دی گئی ہے اور جنہوں نے دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آنا ہے۔ دیکھیے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اے نووار، اے بچے، اے نووار انسان، اے چھوٹے سے بچے، دنیا میں تو نے عبادت خدا تعالیٰ کی کرنی ہے اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ تیرے سامنے عبادت کے لیے بے شمار بت کھڑے کیے جائیں گے، مگر کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی تو نے نہیں دیکھنا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بے شمار پیر و مرشد پیش کیے جائیں گے، مگر کسی کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم نہیں بھرنا۔ پھر جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں جاتے ہی اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ، جن کے بارے میں تمہاری پیدائش کے وقت ذکر کیا گیا تھا اور اقرار کر لیا گیا تھا، ان کو کہاں تک نبھایا ہے؟ کس کی عبادت کرتے رہے ہو اور کس کی اطاعت کرتے رہے ہو؟ اگر عبادت خدا تعالیٰ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق دل سے کی ہوئی ثابت ہو گئی تو نجات ہو جائے گی میری اور آپ کی، ورنہ نہیں۔ تو جس ذات کو لازم پکڑنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں، کیوں نہ اس کو ہی ہم اپنا رہبر و رہنما سمجھیں، اپنا پیر و مرشد سمجھیں۔ میری دعا ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔